اسسٹنٹ کمشنر شاہ والی وزیر شہید ہو گئے اور آج صبح یہ خان میں ایک واقعہ ہوا، پولیس پہ حملہ ہوا. اس طرح جنوبی وزیرستان میں پولیس پہ حملہ اور روزانہ اس طرح کے حملے، آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پی ٹی آئی اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے جو کسی بائی حکومت آپ کے پاس ہے تو مطلب روکنے کے لیے کیا کردار آپ لوگ مطلب ادا کر رہے ہیں؟ اور ان سب چیزوں کا مطلب وجہ کیا ہے کہ یہ دہشت گردی صرف خیبر پختونخوا میں ہے؟ زبیر صاحب سے میرا معیشت کے حوالے سے سوال ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ کون ہے، کس کا بندہ ہے؟ کیا ان سب کچھ کا معیشت کی مطلب صورتحال کا ذمہ دار حکومت ہے یا کوئی اور ہے؟ میں جواب دے دوں. جی معیشت کا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے سوال پوچھا ہے کہ یہ کس کا بندہ ہے. اگر آپ اور بھی ایڈ کرتے تو محسن نقوی کا بھی پوچھ لیتے کہ وہ بھی کس کا. بات یہ تو حکومت کا کام ہے. اور یہ افسوسناک بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، کہتے ہیں نا اتنی بڑی دونوں جماعتیں، ان میں سے ایک بندہ بھی فائنانس منسٹر نہیں بننے کے قابل، ایک بھی. تو یہ افسوسناک، وہاں سٹارٹنگ پوائنٹ ہی خراب ہے. کیونکہ انہوں نے، اورنگزیب صاحب اچھے آدمی ہیں، انہوں نے جو اپنا کام کرنا ہے وہ کر کے پاکستان کی مزید بدحالی ہونے کے بعد انہوں نے بریف کیس اٹھانا ہے اور انہوں نے پاکستان سے جہاز پکڑ کے چلے جانا ہے، جیسے حفیظ شیخ، جیسے دوسرے چلے جاتے ہیں، شوکت عزیز. تو یہ افسوسناک بات ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ منسٹری ان اے پولیٹیکل گورنمنٹ از فائنانس منسٹری، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جاتی ہیں عوام کے پاس، اپنا مینیفیسٹو لے کے جاتی ہیں جو 90% معیشت کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے کیسے حالات ٹھیک کریں گے. وہ مینیفیسٹو بنانے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس طرح محمد اورنگزیب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور آگ کے چلانے کے لیے کون ہے؟ کوئی اور نیا آ جاتا ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں کہ مینیفیسٹو میں کیا لکھا تھا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ٹی ایم ایل این کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پی بی پی کی آئیڈیالوجی کیا ہے. اس کو صرف اپنا پوائنٹ آف ویو سے کرنا ہے، اور وہ نہ پولیٹیکل کمپلشن دیتے ہیں اور نہ ہی 5 سال کے بعد اس نے جا کے جواب دہی کرنی ہے عوام کو، کیونکہ وہ تو چلا جائے گا. یہ ہے ہی مس میچ. یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ جس میں آپ پولیٹیکل گورنمنٹس ایک باہر سے بندہ لا کے فائنانس منسٹر، جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ منسٹری ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم بہت افسوس بھی کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی ہمارا کمپیٹنٹ آفیسر جو ہے شہید ہوا ہے اور روزانہ کی شہادت ہو رہی ہے. 2 باتیں اس پہ. ایک تو ہم بالکل کلیئر ہے، ہم ہر صورت پہ دہشت گردی کے قلعہ کما چاہتے ہیں اور اپنی صوبے میں امن و امان کے لیے جتنی بھی وسائل درکار ہو، جتنی بھی اس کے لیے ضرور ہو، وہ چیف منسٹر صاحب نے کمٹمنٹ کیے وہ دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک تو ہم نے، آپ کے نالج میں ہوگا، آپ ہمارے صوبے سے ہیں، جو ہم نے ایک قومی جرگہ کیا، اور قومی جرگے میں ہم نے تمام سیاسی پارٹیاں، مطلب اگر وہ پارلیمنٹ میں ہے یا پارلیمنٹ سے باہر ہے، سب پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے اکٹھا کیا اور اس پہ ہم نے اس کا ایک سلوشن نکالا، ایک میمورنڈم نکالا، ایک اعلامیہ نکالا کہ یہ ہمارا ہے، اس پہ صوبائی حکومت کی کیا ذمہ داری ہے اور وفاقی حکومت کی کیا ذمہ داری ہے. ایک چیز کو کلیئر کیا. جو ہمارے صوبے میں امن و امان کا مسئلہ ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کے انٹرنل ایشوز نہیں ہے، وہ ہمارے فارن پالیسی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بارڈر سے تعلق رکھ رہے ہیں، وہ ہمارے افغان پالیسی سے تعلق رکھ رہے ہیں. اس لیے ہم نے اس میں باقاعدہ ایک سلوشن دیا ہے، حل دیا ہے، اور مطالبہ کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں اگر امن ہوگا تو پوری ملک میں امن ہوگا. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہم نے اعلامیہ نکالا ہے، ایک پوری خیبر پختونخوا کے تمام سیاسی، بلکہ سیاسی نہیں، اس میں سول سوسائٹی، اس میں بار ایسوسیشنز، تمام کی نمائندگی تھی، اس پہ عمل درآمد کیا جائے. ہم بالکل کمیٹیڈ ہیں امن و امان کے لیے، جہاں تک ہو سکے، جتنا وسائل ہو سکے، جتنا پولیس کو اسٹرینتھن کرنا ہے وہ صوبائی حکومت کرے گی انشاءاللہ. ان کا پورا ایک کورس ہوا اور گزشتہ روز بانی پی ٹی عمران خان صاحب کی طرف سے باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ وہ میرے میر جعفر اور میر صاحب. اس حوالے سے ذرا واضح کیجیے گا کہ جو این ڈی یو کا کورس کرنے والے آپ کے ارکان ہیں وہ پارٹی پالیسی کے تحت گئے یا خود سے گئے، کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے این ڈی یو ایک کورس ہے جو کہ روٹین میں ہوتا ہے،
لیکن جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات پہ پارٹی کو کنسرن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دوران ابھی خان صاحب کے ساتھ ایک اور بھی ملاقات کر رہی ہیں, کیونکہ مختصر ملاقات تھی, تو ہم مزید بھی اس پہ کلیئرٹی چاہیں گے کہ خان صاحب کے مزید بھی اس پہ کلیئرٹی آ جائے. اچھا جھگڑا صاحب صوبائی وزیر خزانہ رہے ہیں, جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومتی سسٹم کیسر صاحب نے کہا کہ لوہے کی قیمت میں پیسے نہیں ملے, این ایف سی کا شیئر بھی کم مل رہا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف نے کتنا کے پی کے کو این ایف سی قیمت میں لوہے کی قیمت میں دیا, اور جو ضم شدہ اضلاع کے لیے اماؤنٹ مختص کی گئی تھی اس میں پی ٹی آئی نے کتنا جو ہے پیمنٹ ادا کی تھی صوبائی حکومت کو کہ وہ وہاں پر ڈیولپمنٹ کرے, اس حوالے سے تھوڑا بتا دیں. جی یہ سوال میں بہت بار جو ہے وہ آنسر کر چکا ہوں اور دوبارہ بھی جو ہے وہ کر دیتا ہوں. 10% تو کئی غلط ہے کہیں. دیکھیں اگر آپ دیکھ لیں دو حقیقتیں ہیں اس حکومت میں بھی. پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمیں چیلنجز ہوتے تھے, کیونکہ جو پاکستان کے سٹرکچر کی خامیاں ہیں نا, جو ہمارا بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ ہے, جو اسلام آباد کا مائنڈ سیٹ جنرلی ہے, کیونکہ وہی بیوروکریٹس ہوتے ہیں, وہ وفاقی وزراء کو مشورے دیتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے, وہ ان پہ جاتے ہیں. تو اس وقت بھی ہم اپنے حق کے لیے لڑتے تھے. ٹھیک ہے جی. جو کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا تھا وہ یہ جاتا تھا کہ وہ بات سنتے تھے اور جہاں تک ممکن ہوتا تو وہ کریکشن کرتے تھے. مجھے یاد ہے جو ہمارا پہلا بجٹ تھا 2019 میں, اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ فائنینشیل پریشر سب سے زیادہ تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پشاور میں اکثر عید ایک دن پہلے ہوتی ہے. عید کے دن خان صاحب نے مجھے بنی گالا بلایا کیونکہ انہوں نے میری بات سنی کہ فاٹا کا شیئر جو ہے وہ کم تھا, اور ساری وفاقی کابینہ کو بلا کے انہوں نے فاٹا کا شیئر بڑھایا. 2021 میں جب انفیکٹ این ایف سی بھی چل رہا تھا, شوکت ترین صاحب نئے فائنانس منسٹر تھے, ہمیں آئی ایم ایف کا ایم او یو ملا, ہم نے اس پہ جو ہے وہ آبجیکشنز ریز کیے, اور خان صاحب نے جو ہے وہ شوکت ترین سے ملاقات کرائی. اس وقت ہمیں نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا مسئلہ تھا, اور ایک دن پہ ہم نے ریکارڈ نیٹ ہائیڈل پروفٹس 25 ارب کے 30 جون 2021 کو غالباً اگر مجھے یاد ہے وہ لیے. ایک اور سال جو ہے وہ وفاقی حکومت پہ پریشر تھا, ایک گروپ بن گیا تھا, خٹک صاحب 2-3 لوگوں نے امپلائیز کے ساتھ نیگوسیشن کی تھی, کوئی بڑی خاطر خواہ انہوں نے جو ہے وہ سیلریز میں انکریز کی, جس سے جو ہے وہ صوبوں کے فائنانسز پہ بڑا امپیکٹ پڑتا. اس کے لیے خان صاحب نے ایک گروپ بنایا, اور وہ پھر ہم نے بائی دا وے اس طریقے سے کیا کہ اس وقت بھی پریشر رائٹلی تھا کہ جو افواج آپ کے فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں کہ ان کو ضرورت تھی زیادہ پیسوں کی, تو ان کو ہم نے ایک اسپیشل الاؤنس دیا. ایسے میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. ان اے نٹ شیل جو دو ہمارے مطالبے ہیں, اس پہ مجھے یاد ہے کہ 3 سال میں عمران خان کی گورنمنٹ میں ہم نے این ایچ پی پہ 110 ارب روپے لیے, اور جو یہ ایشو تھا پرماننٹ اے جی این قاضی فارمولا کا, یہ سالو ہونے کے بڑے قریب تھا. اس کے لیے ہم نے ایک ورکنگ گروپ بنایا تھا. انفارچونیٹلی حکومت چل گئی, اور تسلسل نہ ہونے کا یہ امپیکٹ ہوتا ہے. قبائلی اضلاع کا اگر آپ دیکھ لیں, حالانکہ میری رائے میں اس سے زیادہ پیسے دینے چاہیے تھے, کوئی اور صوبہ نہیں دیتا تھا, لیکن وفاق اپنا بجٹ ہر سال بڑھاتی تھی, اور کبھی ہمیں قبائلی اضلاع کے بجٹ میں 1 روپے کے خسارے کا سامنا نہیں ہوا. 2022 کے بعد یہ پورے پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر سال وفاقی حکومت تقریباً جو کرنٹ بجٹ ہے فاٹا کا وہ ایک جیسا رکھتی ہے, جس کی وجہ سے ہر سال خیبر پختونخوا اپنی جیب سے فاٹا کے ایریا کی تنخواہیں دیتا ہے, اور میرے خیال میں 4 سال میں مل کے تقریباً 100 سے 150 ارب روپے کے درمیان ہم نے اپنے جیب سے دیے. یہ ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا, یہ ہماری ڈیوٹی ہے ایز پاکستان, لیکن تب بھی سوال ہم پہ اٹھتا ہے. تو ایٹیٹیوڈ میں ایک بڑا فرق تھا جو 2022 کے بعد چینج ہوا ہے. دو بچیوں کو جیسا آپ کے بیٹے نے تیز رفتار, اس کی 16 سال عمر تھی اور اس نے گاڑی کے نیچے دے دیا, اس کے بارے میں بھی بڑا گورنمنٹ سے دیکھیے یہ اسلام آباد میں ہوا ہے,
میرے خیال میں اس کے پاس وہ لائسنس وغیرہ بھی نہیں تھا. جو قانون کے مطابق ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. وہ کسی کا باپ ہو, کسی کا بیٹا ہو, کسی کا بھائی ہو, وہ یہ تو مطلب قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. رول رات تو تب ہے. تو مجھے امید ہے کہ جج صاحب بھی اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کریں گے, اس کو جو بھی قانون کا سامنا کرنا چاہیے. اچھا اصل کیسر صاحب, جب بھی یہ کوئی بجٹ سوری بل پیش ہوتا ہے اسمبلی میں تو تحریک انصاف جو ہے نا یہ واک آؤٹ کر جاتی ہے. اس پہ عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ اندر کھاتے یہ ملے ہوئے ہیں. اس میں ذرا تھوڑی سی وضاحت. دیکھیں, سوال تو یہ ہے کہ ہم نے جو 27ویں آئینی ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم نے اس پہ کافی مشاورت کی. ہم نے پارلیمانی پارٹی اور ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی تھی اس وقت کی, اس پہ مشاورت ہوئی اور اس کنسنسس ہوئی کہ چونکہ نمبر 1 یہ ہے کہ اس وقت یہ اسمبلی 1247 کے پیداوار ہے, اس کے پاس کسی بھی قانون سازی کی کوئی مورل اتھارٹی اور قانونی اتھارٹی نہیں ہے. اس کے پاس یہ لیجٹمیٹ اسمبلی ہے نہیں. اس لیے ہم اس کی کسی پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. تو ہم نے اس لیے کام تو شور کرتے ہیں, پروسیس کا حصہ نہیں بنتے کہ انشاءاللہ جب بھی ہم آئیں گے اللہ تعالیٰ موقع دے گا انشاءاللہ تعالیٰ, تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یا 27ویں آئینی ترمیم ہے یا جتنی بھی انہوں نے یہ قوانین پاس کیے انشاءاللہ ان کو پارہ کریں گے, کیونکہ یہ اشرافیہ کی نمائندگی کرتے ہیں. اس جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے, اس تمام قانون سازی میں صرف ایک قانون ہی بتائے کہ وہ جو عوام کے لیے ریلیف ہو, یہ صرف اشرافیہ کے لیے ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس قانون کہ میں اس لیے حصدار نہیں بنے کہ ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. تھینک یو.